बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो जी आज हम कर रहे हैं जुज़ 5 और इसमें टोटल हमने जो टॉपिक इकट्ठे कवर हुए हुए हैं इस जुज़ में वो 8 हैं। और पहले उसमें फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में अल्लाह ताला ने बताया हुआ है। फिर दूसरे टॉपिक जो मेन हाईलाइटेड टॉपिक हैं उस पर इंसाफ के बारे में है। फिर तीसरा जिहाद का है। फोर्थ टॉपिक जो है वो मुनाफिकीन की मज़म्मत की गई है इसमें। और पाँचवें में कत्ल की सज़ा के बारे में भी बताया गया है। और छठे टॉपिक में हिजरत और सलातुल खौफ के बारे में। और सेवन्थ जो टॉपिक इसमें है वो 2 किस्से हैं, जो मुनाफिक और सहाबा का, और जो गलती से कत्ल हो गया था एक, तो वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और 8वें में सीधे रास्ते पे चलने की तरगीब दी गई है। तो पूरे सिपारे में ये इस तरह के टॉपिक हैं। और अब जब आप सबसे पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो हमने कहा था कि फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में, तो उसमें ये है कि अल्लाह ताला ने एक तो ये सूरह निसा है तो आगे कंटिन्यू हो रही है, और जिसमें ये बताया जा रहा है कि महरम रिश्तों का किस तरह सीन है। और ये कि और उसके अलावा इसमें इस तरह की भी डिस्कशन हुई है कि जैसे फैमिली स्ट्रक्चर में मर्द को औरत का गार्डियन बनाया गया, और वो कवाम किस लिए है। अगर आप उसकी बहुत डिटेल में जाएंगे तो उसमें फिर यही है कि जैसे क्योंकि वो इसकी ज़िम्मेवारी है अर्निंग टेक केयर करना, तो इसलिए अल्लाह ताला ने उसका मकाम ज़्यादा रखा है। बाकी जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे तो वो अल्लाह ताला ने बताया कि सवाब और वो जो है वो सबका एक जैसा है। जैसे अगर सलात और नेकी और सदक़े का जो औरत करेगी या मर्द करेगी वो एक जैसी है, लेकिन घर में कवाम अल्लाह ताला ने मर्द को बनाया क्योंकि उसकी ज़िम्मेवारी भी ज़्यादा है। उसके अलावा अल्लाह ताला ने इसमें महर के बारे में बताया है कि जितना अस्तात के मुताबिक आप महर रखें। और ये जो हम पाकिस्तान में है कि आप बिल्कुल ही एक शरी का वो है, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। जितनी जिसकी इस्तात हो उतनी वो अपने हिसाब से रखे, और औरत अपने हिसाब से भी कह सकती है कि किस तरह आपने महर रखना है, यानी मारूफ तरीके से जो है वो महर रखें। उसके अलावा फर्माबरदार औरतें जो रिस्पेक्ट करती हैं शोहर की, वो कौन सी होती हैं, और ना फर्माबरदार कैसी होती हैं। और अगर फर्माबरदार औरतें तो वो होती हैं जो बिल्कुल अच्छी तरह से उनको रिस्पेक्ट देती हैं, उनकी बात सुनती हैं। और जो ना फर्माबरदार होती हैं वो उनके लिए ताकीद की गई है कि पहले आप अगर वो बिल्कुल कहना आपका नहीं सुनती तो फिर या तो आप उनको ताकीद कर दें, और या फिर बिस्तर अलग कर लें, या फिर वार्न करें, और फिर थोड़ा हल्का सा वो मारना इस तरह से तो नहीं है, लेकिन ये कि आप उनको मतलब थोड़ी सी सख्ती कर सकते हैं। और दूसरा आप उसको देख लें कि अल्लाह ताला ने इसके अलावा इंसाफ के बारे में जब दूसरा टॉपिक हमने डिस्कस किया है उसमें यह है कि इंसाफ लोगों को इमानत, बेसिकली इंसाफ ये होता है कि लोगों की इमानतें आपने, अगर उस ज़माने में बहुत था कि काफिर भी मुसलमानों के पास इमानतें रखवाते थे क्योंकि उनको पता था कि ये बहुत इंसाफ वाले हैं, तो लोगों की इमानतें आप बेहतर तरीके से वापस करें, उसमें इंसाफ करें, और वो लोगों की ज़िंदगी भी इससे बेहतर बनाएं। और उसके अलावा ये भी है कि अगर आपको किसी को धोखा नहीं देना, दूसरी बात। और तीसरी बात यह है कि देखें अगर आपका इंसाफ का ये मामला भी होता है, बाज़ आपकी फैमिली होती है, और यही मामले उस वक्त थे कुफार मक्का के भी, वो फेवरिज्म बहुत ज़्यादा था। तो आप इंसाफ अल्लाह ताला ने इससे सिखाया, बोले आपके आगे दुश्मन भी है तो आपने हक के साथ ही खड़ा होना है। तो कभी आपने ना हक किसी को फेवर नहीं करना। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये इन चीज़ों पे इस सूरत में ज़ोर दिया हुआ है। और उसके अलावा जब हम आगे जाते हैं तो आगे अल्लाह ताला ने इसमें रिलेशनशिप्स की बात भी की है, और ये भी कहा हुआ है कि आपने शिर्क नहीं करना, यानी अल्लाह का हक सबसे ज़्यादा है, और आपने शिरक नहीं करना। वालदैन के हकूक़ भी हैं, कराबतदारों के हकूक़ भी हैं, रिश्तेदारों के, यतीमों और मस्कीनों के भी हैं, और पड़ोसियों के भी हकूक़ हैं। और एक हदीस पाक का मफ़हूम आपको पता ही है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उसका मफ़हूम इस तरह है कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जो 3 दफ़ा कसम खाकर बताया कि वो जिसकी इज़्ज़त से पड़ोसी चैन से ना हो। तो बेसिकली पड़ोसियों का बहुत ज़्यादा हक़ है। उसके अलावा अल्लाह ताला ने ये भी बताया है कि आपने ईमान लाएँ जो किताब में दिया गया है, जो पुरानी किताबों की भी तस्दीक करती है, कुरान शरीफ किताब में भी ईमान लाएँ। और जो लोग भी किताब को नहीं मानते या आखिरी नबी को नहीं मानते, उनका जो ईमान है ना वो कंप्लीट नहीं है। तो ईमान कंप्लीट आपका तभी होता है जब आप पूरे अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और मोमिन, जब हम आया नंबर 66 पे जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोमिन नहीं हो सकते जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। और मुनाफिकीन के लिए क्या मसले थे, मुनाफिक क्यों मुनाफिक थे, क्योंकि उनके लिए एक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना, और दूसरा जिहाद करना यानी क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह करना, ये दोनों बहुत मुश्किल थे। तो इसलिए वो मुनाफिक थे, क्योंकि मुँह से कुछ कहते थे और वो उनका इस्लाम दीन पे अमल करना, उनके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना उनके लिए मुश्किल था।
اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جب ہم آیا نمبر 79 پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھلائی اللہ کی طرف سے ہے، برائی کی وجہ انسان کے اپنے گناہوں کی بدعملی کی وجہ ہوتی ہے، جو آپ کو پھر تکلیف آ تو جاتی ہے، لیکن پھر اگر آپ اپنی غلطی مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ جب آپ آپ اپنی غلطی کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں، جیسے اب ہم حضرت یونس علیہ السلام کا بھی قصہ سنتے ہیں، تو وہ اللہ کے نبی تھے، کوئی عام بندہ تو نکلتا تو شاید اللہ تعالیٰ اتنا اس کو نہ پکڑتے، لیکن کیونکہ وہ نبی تھے نا، تو ان کا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم نہیں آیا اور آپ بستی سے نکل گئے تو پھر تھوڑے وہ مشکل میں آئے، جیسے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، لیکن پھر انہوں نے اپنی غلطی مانی، لا الہ الا انت سبحانک کیا، اور اس کے بعد ہی وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو اگر کوئی غلطی زندگی میں ہو بھی جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے نا تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو جو بھی حکم آتا ہے تو آپ نے اس کو سمینا و اطاعنا کرنا ہے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کے آپ کا قریبی کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کے آپ کو جانتا کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتاب انسانوں کے لیے بنائی ہے اور یہ ان کے لیے عمل کرنا اس میں آسان ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم تیسرا ٹاپک پڑھتے ہیں تو تیسرا ٹاپک جو تھا وہ ہمارا تھا جہاد کا۔ تو جہاد میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ موت سے نہ ڈریں، کیونکہ اللہ کی راہ میں جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں اگر لڑ رہے ہیں یا اللہ کی راہ میں کسی چیز کی قربانی دے رہے ہیں اور تو اپنے وقت کو اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں، وہ بھی جہاد میں ہی آ جاتا ہے۔ لیکن جو موت سے نہ ڈرنا، یعنی کئی لوگ اس وقت جنگوں میں نہیں جاتے تھے، موت سے ڈرتے تھے، تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت تو آپ کو کہیں بھی آ سکتی ہے، گھر میں بیٹھے بھی موت آ سکتی ہے، اس لیے یہ جہاد والا معاملہ نہ کریں، کیونکہ منافقین کا معاملہ کیا تھا کہ وہ اسی چیز سے ڈرتے تھے۔ آگے جو چوتھا ٹاپک ہے نا، منافقین کی مذمت، منافقین پر ٹچ نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ وہ خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں اور آپ کو بھی بھٹکا دیں گے۔ کیونکہ جب وہ احد کی جب ہم پڑھتے ہیں سورہ عمران میں اس کی تفصیل، تو اس میں یہی تھا کہ جب مسلمان واپس آئے اور ہارے ہوئے تو وہ اور ہی ان کو پریشان کر رہے تھے کہ تم لوگ اگر نہ جاتے تو بچ جاتے۔ تو یہ والے مسئلے جو ہے نا انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس میں صلاۃ الخوف کا بھی معاملہ ڈسکس کیا ہوا ہے اور ہجرت کا بھی۔ تو جو ہجرت اور صلاۃ الخوف کا ہے، سوری اس میں یہ بھی ایک میں بتانا بھول گئی کہ قتل کی سزا اس میں بتایا ہوا ہے کہ اگر ایکسیڈنٹل قتل ہے جو آپ سے ان انٹینشنلی ہو گیا تو پھر وہ تو غلام آزاد کرانا ہے، اور آپ نے ان کے جو قصاص ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں، اور جان بوجھ کر کسی نے قتل کیا نا تو وہ ایک بہت بڑا گناہ ہے کسی انسان کو قتل کرنا، تو پھر اس کی سزا ہے آگے اور اس میں بھی قصاص کا معاملہ کر سکتے ہیں اگر وہ ان کے گھر والے مانے تو۔ نمبر 6 پہ جب ہم ہجرت پہ آتے ہیں نا، تو جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، یعنی اتنی محنت کی، اپنا گھر بار چھوڑا، تو اس میں وہ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ان کو نواز دے گا۔ اس کے علاوہ قصر کے بارے میں بھی اس میں جب ہم آیا نمبر 101 تک پہنچتے ہیں تو قصر نماز کے بارے میں بھی ہے کہ سفر میں آپ اپنی قصر نماز کو چھوٹا کر سکتے ہیں۔ قصر اگر آپ کو ڈفرینٹ اسکالرس کی رائے مل جائے گی، لیکن کچھ ایسا بھی ہے کہ 48 مائلز کا رستہ ہونا چاہیے، یا آپ اور جہاں آپ 15 دن سے کم ٹھہریں وہاں آپ قصر پڑھ سکتے ہیں، تو یہ علماء کے مطابق ہے، تو ایٹ لیسٹ اتنا کر لیں۔ اور 2 نمازوں کو سفر میں جب آپ ہوتے ہیں تو 2 نمازوں کو آپ جمع بھی کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ صلاۃ الخوف بھی ہے، جب جنگ کا عالم ہو، ایسی جگہ ہوں جہاں آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ صلاۃ الخوف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک صحابی تھے تو انہوں نے کہیں کسی فوج میں گھس گئے تھے اور ان کو اس کے لیڈر کو مارنا تھا، تو وہ شو نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ مسلمان ہیں نا، تو انہوں نے اور نماز کا ٹائم ہو گیا اور ان کو بالکل ٹارگیٹ ان کے بالکل سامنے تھا نا، انہوں نے چلتے چلتے ہی سر ہلا، نماز کا ٹائم تھا تو انہوں نے سر ادھر ادھر ہلا کے اور نماز پڑھ کے اور سلام پھیر کے کھڑے کھڑے چلتے چلتے ہی نماز پڑھ لی تھی۔ جب خوف کا ہو نا تو پھر آپ صلاۃ الخوف اس طرح کر سکتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ایک دفعہ جب سامنے فوجیں کھڑی تھیں خالد بن ولید کی، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح پڑھائی تھی، تو ایک رکعت میں آدھے مسلمانوں نے پڑھی تھی، پھر دوسری رکعت دوسرے مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی تھی، اور ایک رکعت انہوں نے اپنی بعد میں پڑھی تھی۔ تو صلاۃ الخوف آپ اس طرح بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس چیز کو اب مسلمانوں کے لیے آسان کر دیا کہ اگر آپ سفر میں ہیں اور کوئی ایسی مشکلیں ہیں تو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتا ہے۔ اور صلاۃ الخوف کا یہ بھی ہے کہ کسی جانور پر سوار ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے آگے جب ہم جاتے ہیں تو قصے ہیں صحابہ کے جن سے قتل ہو گیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی نے ایک آدمی کو پر قبضہ کر لیا تھا جو نان مسلم تھا، تو اس نے فوراً ہی جو ہے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، تو صحابی نے پھر بھی ان کو مار دیا تھا کیونکہ انہیں لگا کہ یہ ڈر کے مارے کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک بالکل ہی تلوار سر پہ ہوگی تو آپ کو لگے گا نہیں کہ بالکل اس وجہ سے کر رہا ہے، تو جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو ان کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگی کہ آپ کو جب کسی کے دل کا پتہ نہیں ہے نا، تو اس وجہ سے کسی پہ شک نہیں کر سکتے، اتنے ججمنٹل نہیں ہو سکتے کہ
اس کا ایمان کیسا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. دوسرا یہ کہ منافق نے چوری کی تھی، اور اس جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے نا منافق، اور اس نے ایک یہودی کے گھر پہ جا کے وہ سامان رکھ دیا تھا. اس کے گھر اور سارے ثبوت یہی ثابت کرے تھے، جب ججمنٹ ہونے لگی تو سارے ثبوت یہی ثابت کرے تھے کہ ظاہر سی بات ہے سامان ہر چیز اور پیروں کے نشان یہودی کے گھر تک نکلتے تھے. اس نے اس طرح سے حساب کیا تھا تو لگا جیسے کہ صحیح سی نہیں کی ہے، اور یہودی بے قصور تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری تھی اور ان کو بتایا تھا کہ چور جو ہے نا یہ منافق ہی ہے. تو جس کے بعد وہ بعد میں مکہ بھاگ گیا تھا اور کافر ہو گیا تھا وہ منافق جو ہے، لیکن وہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی اور بتایا تھا. تو اس لیے منافق ایسے ہوتے ہیں جو اپنا الگ رکھتے ہیں اور اپنا معاملہ جو ہے نا اس طرح رکھتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور مسلمانوں کو بھی نا دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں ان کے آگے ان کے اندر گھس کے. تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا منافق نہ ہو جو آپ کو غلط جگہ پہ لے جا رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک درد دینے والا عذاب رکھا ہے. اس کے علاوہ جو ہم نے 8واں جو رکھا ہے نا کہ سیدھے راستے پر چلنا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطان آپ کو بہکائے گا لیکن آپ نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے، اس سے بچنا ہے. اور کس کے؟ حضرت ابراہیم بھی سیدھے راستے پہ تھے، ان کے بھی فٹ سٹیپ پہ ہم نے چلنا ہے، ہم نے اپنے نبی قرآن کے مطابق چلنا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حقوق بھی بتائے ہیں عورتوں کے کہ ان کو لٹکتا نہ چھوڑ دو، کہ جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں کہ نہ طلاق دیتے ہیں نہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو وہ بھی آپ نے وہ معاملہ بھی نہیں کرنا. تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کنڈیم کیا ہے اس میں. تو بیسیکلی جب ہم اس کی آخری آیات میں پہنچتے ہیں نا تو اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ کسی کے ایک دوسرے کے پیسے حرام طریقے سے نہ کھائیں، حلال طریقے سے کھائیں، انجسٹلی نہ کریں. اور آپ کو میں یہ بتا دوں، اس میں کسی اسکالر کا سن رہی تھی اور وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ جیسے آپ ایون آفس میں کام کر رہے ہیں اور آدھا گھنٹہ آپ نے ایسے چل کر لیا اور آپ کو بریک نہیں ہے، تو وہ بھی صحیح نہیں ہے طریقہ نا. تو یا تو آپ بعد میں پورا کریں یا کسی طرح سے نا جیسے، اور نہ اپنی پرائز اتنی بڑھا دیں جیسے پوری مارکیٹ میں کمیونٹی میں ایک ہی یا سٹی میں ایک ہی مکینک ہے تو آپ نے اتنی پرائز بڑھائی ہوئی ہے کہ کسی سے وہ کام ہی نہیں ہو رہا گاڑی والا. تو یہ والا مسئلہ نا اپنی پرائز بھی نہ اتنی بڑھا دیں. اور یہ جو اتنے پرس ہوتے ہیں جو بعد میں پتہ لگ رہا ہوتا ہے اتنی سستے انہوں نے بنائے ہوئے اور 6-10 ہزار کے بیچ رہے ہوتے ہیں جو برانڈیڈ ہیں، اور بنوائے انہوں نے 200-400 کے ہوتے ہیں، تو وہ کتنا آپ کو دکھ لگتا ہے. تو اتنی پرائز نہ بڑھانا اسلام میں ہے ہی نہیں. اور جب ہم اس کی آخری آیت میں چلتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کے، وہ نہیں چاہتا کہ تمہیں عذاب دے. تو اللہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب دینا نہیں چاہتا. تو اس لیے، اور وہ آپ کیسے گزاریں گے؟ وہ آپ اس لیے گزاریں گے جنہوں نے توبہ کی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے. یہ جی جز 5 ہے. انشاءاللہ ہم کل پھر جز 6 کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.